اچھا اب تھوڑا سا نون لیگ کے حوالے سے فرمائے گا کہ پچھلے کچھ دنوں میں جب نواز شریف صاحب کے حوالے سے آنے کا کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، اب لیگل اس کا جو بھی پروسیجر ہو، لیکن جب شروع میں کچھ شوز ہوئے نون لیگ کے تو اس میں اتنے لوگ نہیں نکلے. پھر ایک جو لاسٹ ان کا لاہور میں شو ہوا اس میں پھر بھی کچھ بہتر اسٹرینتھ تھی، لیکن جب جو انہوں نے ایک پورا اسٹانس اپنا بدلا ہے کہ اپنے جلسے ہم کم کریں گے کیونکہ توانائی کا بحران ہے، تو آئی تھنک اگر میں 2013 کی بات کروں تو اس وقت جتنا بحران تھا آج تو اتنا نہیں ہے. پھر وجہ کیا ہے ان کے یہ سب فیصلے کرنے کی؟ وہ انہوں نے تو یہ بتایا کہ کارکن تھک جائیں گے نا، نون لیگ والے کارکن بیچارے تھک جائیں گے اتنے جلسے. نہیں انہوں نے کہا توانائی کا بحران ہے تو یہ میری سمجھ سے ڈان میں آج خبر میں پڑھ رہا تھا کہ برنٹ آؤٹ ہو جائیں گے ہمارے جو کارکن ہیں. آپ نے سیاسی ایکٹیویٹی کی کیا ہے 4 سال کے دوران؟ آپ کی جماعت نے ہارڈلی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کی. اس کے برعکس اگر آپ تحریک انصاف کو دیکھیں انہوں نے درجنوں جلسے کر دی، اور یہ وہی پچھلے 16 ماہ کے دوران تو انہوں نے تو کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کی. بنیادی طور پہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ عوام کی دلچسپی نہیں ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو میاں صاحب کو پارٹی کے اندر سے لندن میں بھیجا گیا کہ آپ کی واپسی میں عوام قطعاً انٹرسٹڈ نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں دلچسپی نہیں رکھتا وہاں پہ استقبال میں، وہ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے نہیں آنا. اگر یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں کہ میاں صاحب کی 4 سال بعد واپسی ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ کو اس طرح کراؤڈ نظر نہیں آتا جس میں فیملیز بھی ہوں، جس میں مڈل کلاس کے لوگ بھی ہوں، ہر طبقے کے لوگ ہوں، اور ایک چارج قسم کا کراؤڈ ہو جو پتہ چلے کہ وہ عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، نہ کہ کوسٹرز اور بسوں میں بھر کے لایا جانے والا کراؤڈ ہو. تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا میاں صاحب کے لیے اگر اس قسم کا کراؤڈ نہیں آتا. تو میرے خیال میں یہ ایک بنیادی وجہ ہے. وہ کوشش یہ ہے کہ کنسنٹریٹ کیا جائے کہ وہ جو 21 تاریخ کو جلسہ ہونا ہے وہ کسی طریقے سے. لیکن جو اسٹرینتھ انہوں نے کہی ہے 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ ہم جمع کر لیں گے، تو ان کے آپ کے خیال میں اتنا آسان ہوگا اتنے لوگوں کو جمع کرنا؟ دیکھیں اس دن تو انہوں نے ایک ان کے لیڈر ایاز صادق صاحب نے غالباً یہ کہا کہ ہم 200 MNA کی سیٹیں بھی جیتیں گے ہم. تو وہ دعوے تو کرتے رہے، لیکن کیا اس پوزیشن میں ہیں آپ کے لاہور کے اندر بھی؟ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ تمام سیٹیں جیت سکیں. تو 10 لاکھ تو لوگ دور کی بات ہے، آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ آئیں گے. پر اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عوام اپنے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے. میاں صاحب کی واپسی سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی. نہیں لیکن دیکھیں اب کیونکہ آپ اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گی اس پہ ہم ضرور ڈیبیٹ کریں کہ جب بھی کبھی کسی نون لیگ والے سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی اصل ایشو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کچھ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ایز اے لیڈر نون لیگ کے اندر بھی، مریم صاحبہ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو جب تک میاں صاحب خود نہیں آئیں گے پارٹی اکٹھی نہیں ہوگی. اور پھر کئی ایسے لوگ ہیں، کارکن ہیں، ووٹر ہے جو کہ نواز شریف صاحب کے نام پہ ووٹ ڈالتا ہے، تو اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر نون لیگ میں وہ جان ہی نہیں ہوگی. تو وہ پھر بیانیہ کس حد تک سٹینڈ کرتا ہے؟ آئی تھنک یہ بیانیہ بالکل ٹھیک ہے. جماعت کی حد تک تو یہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جو جماعت کی لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کھل کے کہا کہ میرے لیڈر نواز شریف صاحب ہیں. وہ ایک ایسی فگر ہیں جو جماعت کو اکٹھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ماضی کے اندر خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا کہ مریم ہماری چھوٹی بہن ہے، ہم اس کو لیڈر نہیں. اب تو غالباً شاید انہوں نے مان لیا ہے، اب ان کی لیڈر بن گئی ہیں، لیکن ماضی میں وہ یہ کہتے تھے. تو جماعت کے اندر تو بہت فرق پڑے گا. میاں صاحب اگر پہلے آ جاتے، سال پہلے آ جاتے، تو آپ دیکھتے کہ سچویشن گراؤنڈ پہ ڈیفرنٹ ہو سکتی تھی. لیکن اب ان کا آنا آئی تھنک از ٹو لٹل ٹو لیٹ. جس قسم کے حالات ہیں عوام تو اپنے مسائل میں پھنسی ہوئی نا. میاں صاحب کے پاس کچھ ہے نہیں ہے آفر کرنے کے لیے. اگر ان کے آنے سے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے عوام کی زندگی میں تو پھر تو ہم کہتے ہیں ان حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں. تو جو پلان کی وہ بات کر رہے ہیں، ویسے تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب وہ آنے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی قمر باجوہ صاحب کا DGISI کا جو سابق ہے ان کا احتساب ہو، چیف جسٹس کا صاحب کا جو ہے احتساب ہو. پھر وہ 2 دن میں خیر پالیسی شفٹ آ گیا، وہ ہمیں بھی پتہ ہے کیوں آیا، آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن وہ جو معیشت کے پلان کی بات کر رہے ہیں، ایسا کوئی پلان آپ کے خیال میں ان کے پاس موجود ہے؟ اور اگر تھا تو وہ جو 16 ماہ گورنمنٹ وہ کر کے گئے ہیں، ان کی اتحادی PDM کر کے گئی ہے، اس 16 ماہ میں وہ پلان کیوں نہیں انہوں نے اپلائی کیا؟ جی اچھا، پہلی بات تو یہ کہ احتساب جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا شروع انہوں نے وہاں سے کیا تھا. آئی ڈونٹ نو اب ختم وہ ہوگا کہ گوال منڈی کا SHO آ کے معطل کروا دیں گے، وہاں پہ احتساب جو آ کے ختم ہوگا. شروع تو بڑے اوپر سے ہوا تھا. ایشو یہ ہے کہ 16 ماہ کے دوران جو ان کے بھائی کی حکومت تھی اس میں جو معاشی ٹیم تھی وہ ایک فیصلہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہوتا تھا. سرکاری طیارے میں اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا اس ملک میں، مفتاح اسماعیل صاحب کو فارغ کیا گیا. اگر ان کے پاس کوئی فارمولہ تھا تو بھائی سے انہوں نے کون سی ایسی دشمنی کی ہے کہ 16 ماہ میں ان کو وہ فارمولہ نہیں بتایا؟ تو یہ شو کرتا ہے کہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے، کوئی میجک بلٹ ان کے پاس نہیں ہے. اور وہ اب واپس آ رہے ہیں، کوشش وہ کریں گے کہ عوام کو وہ اپنی جانب مائل کریں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو جائیں. ابھی نہیں تو سال بعد، 2 سال کے بعد. سیاست میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، لیکن اس وقت جو بھی نیریٹو وہ دے رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ عوام کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے شعور کی توہین کر رہے ہیں. اپنی ان کی حکومت تھی
4 سال سے یہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آ کے ہمارے مسائل کس طرح حل کریں گے، تو اس وقت عوام وہ بائے نہیں کرے گی، وہ تھوڑا سا مشکل پیش آ. لیکن اب پھر یہ ایک مسئلہ بھی درپیش ہے، جس طرح پی ٹی آئی کے حوالے سے خبریں ہیں کہ وہ بھی ایک جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے پرمیشن بھی گرانٹ لی ہے ان سے کہ ہمیں ملنی چاہیے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں اٹ سیلف کوئی بھی ایک ایسی کت کاٹ کا کوئی لیڈر بچے گا جو کہ پی ٹی آئی کو لیڈ کر سکے؟ کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہوگا کہ جب لیڈر ہی نہیں ہے یا پہلی ٹیئر کی لیڈرشپ نہیں ہے تو پی ٹی آئی آگے چلے گی کیسے؟ دیکھیں جماعت کے اندر یقیناً مسائل ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا تو روپوش ہے یا جیل کے اندر ہے یا پھر پریس کانفرنس کر چکی ہے. بالکل، لیکن جلسوں کی حد تک نا آپ یہ 21 اکتوبر کو ان کو اجازت دے دی ہے نا، ان کو بھی دے دیں اجازت جناب، بے شک 24 گھنٹے کے نوٹس پہ دے دیں اور اس میں کوئی چیئرمین تحریک انصاف کی کوئی پرانی تقریر ہی چلا دیں اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان سے زیادہ ہوں گے. اب وہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے بھائی کی 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں عوام نے اتنا کچھ دیکھا ہے کہ عوام ایک طرح سے بددل ہو گئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے. تو اس وقت تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف ان سے زیادہ پاپولر ہے. ہاں ان کو مسائل کا سامنا ہے انتظامی لیول پہ، کیا ان کو لڑنے دیے جائیں گے الیکشن، کیا ان کے پیپرز جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوں گے یا ریجیکٹ کر دے گا الیکشن کمیشن. اب تو یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان سے بلے کا جو انتخابی نشان ہے وہ بھی واپس لے لیا جائے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے جو ہے آگے چیزیں پھر ڈیولپ ہوں گی. اچھا اس میں پنجاب میں چلیں پی ٹی آئی کو تو چلیں جتنا بھی موقع مل پاتا ہے اس الیکشن میں، لیکن جس طرح استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ بھی 15 تاریخ کے بعد تھوڑا سا موبلائز ہو رہی ہے، انہوں نے بھی کچھ جلسے وغیرہ کرنے. آپ کے خیال میں وہ کس کو زیادہ کرٹیکلی دھچکا پہنچا سکتی ہے، نون لیگ کو یا پی ٹی آئی کو ہی؟ میرے خیال میں پہلا دھچکا ان کو خود لگے گا اور لگ رہا ہے. کیسے لگے گا؟ جلسہ کریں گے تو؟ جب جلسہ کریں گے دیکھیں تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ قائد کی وجہ سے پی ٹی آئی قائد کی وجہ سے لوگ آتے تھے بظاہر استحکام پاکستان پارٹی؟ نہیں جب پی ٹی آئی میں تھی وہ پارٹی، وہ تو اٹسیلف پی ٹی آئی سے ہی نکلی ہے. جی اور وہ اس میں ماشاءاللہ 2 ATMs بھی ہیں اور کہا جاتا تھا کہ سارے جلسے ATMs کرواتی ATMs کی وجہ سے اور اسٹیبلشمنٹ کرواتی تھی. تو ATMs تو ادھر 2 ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی تو غالباً ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے. تو ATMs تو 2 ہیں، کر لیں بڑا جلسہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے. عوامی سپورٹ نہیں ہے نا، عوام کی سپورٹ نہیں ہے. اگر جماعتوں کے اندر نون لیگ میں کسی کی سپورٹ ہے تو وہ میاں صاحب ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی میں بھٹو خاندان ہے، ANP میں جو ہے وہ ولی خاندان ہے. اگر آپ ان کو مائنس کر دیں گے تو ان جماعتوں کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے لوگ آ جائیں گے یا پرویز خٹک صاحب کے لوگ پیچھے آ جائیں گے، یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ اس میں دعوے تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کھڑے ہو جائیں میدان میں پھر دیکھ لیں. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کے پاس سر کوئی چوائس ہے؟ کیونکہ ابھی جب بھی بات ہو رہی ہے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جو بھی سچویشن بنے لیکن اس میں نون لیگ اوپر ہی رہے گی. اب چاہے وہ جتنے بھی ہارڈ سٹیٹمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دے دیں، احتساب کی بات کر لیں، پھر اس کو ریورس بھی کر لیں، تو کیا آپ کے خیال میں کوئی چوائس ہے ان کے پاس کہ کوئی الٹرنیٹیو لیڈرشپ ہونی چاہیے پاکستان میں ادر دین یہ جو 2 بڑی پارٹیز ہیں؟ آئی تھنک میرے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ لیڈرشپ کی ڈھونڈتی رہے. یہ تو ماضی ہمارا اس سے بھرا پڑا ہے. ماضی وہی نا، یہ انفارچونیٹ ہے. اور یہ ماضی میں اس کی جو ہے جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. لیکن اگر میرے خیال میں اس دفعہ عوام پہ چھوڑ دیا جائے، ان کو چوز کرنے دیں. اب آپ کس طریقے سے نون لیگ کو حکومت دیں گے؟ نون لیگ سندھ میں کتنی سیٹیں لے سکتی ہے؟ جس نون لیگ کو سندھ میں بشیر میمن صاحب کو جو ہے وہ شامل کرنا پڑا ہے، وہ بشیر میمن جو بالکل غیر جانبدار بیوروکریٹ تھے اور بتاتے ہوتے تھے، اور پھر لیکن انہوں نے اس حساب سے لابنگ بھی شروع کر دی ہے. وہی نا، پر پھر راجہ ریاض صاحب کو نون لیگ کو شامل کرنا پڑا ہے. وہ نون لیگ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پورے ملک میں سیٹیں جیتے گی اور حکومت بنائے گی. تو اب اگر آپ نے صرف پیپر پہ حکومت بنانی ہے تو وہ تو آپ بنا لیں، پر ادروائز گراؤنڈ پہ اس طریقے سے حکومت نہیں بن سکتی کہ میاں صاحب آئیں گے اور لوگ ان کو ووٹ دیں گے. اب اگر آپ الیکشن کو اس حد تک کنٹرول کریں گے کہ جس میں آپ جو ہے وہ میاں صاحب کی حکومت ہر حالت میں آپ نے بنانی ہے، میرے خیال میں آثار تو یہی لگ رہے ہیں نا. اچھا لاسٹلی، لیکن اب جو پاکستان پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے آپ ہی کی بات سے لنک، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں جو آپ اشارہ کر رہے ہیں، یا اس میں کوئی لاسٹ مومنٹ کے اوپر تبدیلی بھی؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن والا دن ہوتا ہے وہ کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو کیا ایسا ہوگا؟ جی بالکل یہی مسئلہ ہے. دیکھیں اگر یہ وہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہوتا تو اب تک الیکشنز ہو چکے ہوتے، 2 صوبوں میں بھی الیکشنز ہو چکے ہوتے، ہر جگہ پہ الیکشنز ہو چکے ہوتے. اب جو نئی جنریشن آئی ہے، کروڑوں ووٹر آپ کا وہ ہے جو پہلی دفعہ ووٹ ڈالے گا. ینگ جنریشن جو ہے وہ کدھر کھڑی ہے؟ تو آپ اصل میں آپ اس وقت ایک جماعت کے ساتھ نہیں، آپ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور وہ مائنڈ سیٹ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کرٹیل کیا گیا ہے، 16 مہینوں کے دوران ہماری شخصی آزادیوں کو، ہماری سیاسی آزادیوں کو دبایا گیا ہے. اسلام آباد کی آپ مثال لے لیں، کتنے پرچے ہیں جناب 144 کے.
کیا یہ نارتھ کوریا ہے؟ یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دارالحکومت ہے. یہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ 144 لگی رہی. 16 ماہ کے دوران جو ہی تحریک انصاف آتی تھی مقدمہ ہو جاتا تھا. پی ڈی ایم والے آ کے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے جلسہ کر کے چلے جاتے تھے. تو یہ ہے کہ آپ نے وہ جو سیاسی جماعت جو ہر ضمنی انتخاب سنا ہار رہی تھی، تحریک انصاف، اور لوگ ان سے متنفر ہو رہے تھے، لوگ ان سے تنگ آئے ہوئے تھے، ان کی مس مینجمنٹ تھی، نون لیگ کا موقع دے دیا، ان کو آپ نے ایسا موقع دیا، اور پھر اس کے اوپر جو آپ نے سختیاں کی، اس سے آپ نے ان کے بیانیے کے پیچھے چلنے والوں کو مزید سخت کر دیا کہ وہ اس بیانیے پہ قائم رہیں. بہت بہت شکریہ.